بیت کی محبت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی تو روزے قبول ہوں گے، اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی تو ہمارے جمعے قبول ہوں گے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، یہ ساری باتیں انسان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، سب سے پہلے آپ اس کا شان نزول سماعت فرمائیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، کس موقع پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا، ہمیں آج تک جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے ملا، ہمیں قرآن ملا تو حضور کے ذریعے سے ملا، اور ہمیں نماز ملی تو حضور کے ذریعے سے ملی، ہمیں دیگر عبادات ملی سب حضور کا صدقہ ملی، اور حتیٰ کہ ہمیں رب کی پہچان ہوئی تو وہ بھی حضور کے ذریعے سے ہوئی۔ حضور کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام کے گھر کے بھی یہی حالات تھے، کئی دن تک ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ جن کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا، کم از کم ان کی تو ہم خدمت کریں، ان کو تو ہم نذرانے پیش کریں۔ تو صحابہ کرام جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا، اور جب لے کر وہ مال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے پوچھا، بتاؤ یہ کیا ہے، یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم تک دین پہنچایا، آپ کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے، آپ نے ہمیں نماز سکھائی، آپ نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، آپ کے ذریعے سے ہم جو کچھ مسلمان ہیں آپ کے ذریعے سے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کئی دن تک یا رسول اللہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس لیے ہم نے یہ کچھ نذرانہ اکٹھا کیا اور ہم آپ کو تحفہ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی صحابہ کرام نے حضور سے یہ بات کی ہی تھی کہ ادھر اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل امین، اللہ کا پیغام، یہی آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل اے محبوب آپ ان سے فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس اجر کے بارے میں سوال نہیں کرتا، یعنی مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، میرے صدقے سے تمہیں سب کچھ ملا، میرے صدقے سے دین ملا، قرآن ملا، نماز ملی، کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہوئے، لیکن اس کے بدلے میں تم سے یہ مال و دولت کا سوال نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے یہ مال و دولت نہیں مانگتا، اس کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر مجھے اس کے بدلے میں کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو پھر میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو، ان کے ساتھ محبت رکھو، یہی میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں پر ایک بات عظیم نکتہ ہے، میں آپ کو سمجھا دوں، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبلیغ دین کا صلہ، کلمہ پڑھانے کا صلہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مال و دولت طلب نہیں فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ تم میری آل سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو، تو کیا یہ بھی دین کا صلہ ہے؟ کیا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا صلہ یہ مانگا؟ ہرگز نہیں، حضور نے دین کا صلہ نہیں مانگا، بلکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم بھی امت کی بھلائی کے لیے عطا فرمایا، امت کی خیر خواہی کے لیے عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے اس سے جو محبت کرے اسی میں میری امت کی بھلائی ہے، اسی لیے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کہ میری امت کا اسی میں بھلا ہے۔ یہ حکم بھی دین کا صلہ نہیں تھا بلکہ یہ امت کی خیر خواہی کے لیے تھا، امت کی بھلائی کے لیے تھا۔ تو اہل بیت سے محبت کا جو حکم ہے وہ قرآن میں آ گیا، جس طرح نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم بیان فرمایا قرآن کے اندر، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، حج کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، باقی زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، تمام چیزوں کا جو چیزیں ہم پر فرض ہیں اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا۔ تو جب اہل بیت کی محبت کی باری آئی تو اللہ نے یہ حکم بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ ویسے اگر ہم تو امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور ہی فرما دے میری اہل بیت سے پیار کرو، ہمارے لیے وہی سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے خود تو نہیں دیکھا،
حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے مانا، تو حضور ہی فرما دے کہ میری اہل بیت سے پیار کرو، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل جا کر میرے نبی کو پیغام دے دو کہ ان صحابہ کرام سے کہو میں دین تبلیغ کے سلسلے میں یہ مال و دولت تم سے طلب نہیں کرتا، ہاں اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اتنا کرو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، جس طرح بندے پر نماز فرض ہے، اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے، جس طرح بندے پر نماز فرض ہے، جس طرح بندے پر روزے فرض ہیں، جس طرح بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح مسلمان پر حج فرض ہے، اسی طرح ہر مسلمان پر اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اور یاد رکھیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اگر کوئی بندہ، جو بندے گئے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے کے لیے وہ اس مقام کو جانتے ہیں، اگر کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، اور حضور نے فرمایا اس کے دل میں اگر اہل بیت کا بغض ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے ساری زندگی خانہ کعبہ کے اندر جو بندہ عبادت کرتا رہے لیکن دل میں بغض ہو اہل بیت کا، دل میں نفرت ہو اہل بیت سے، تو وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بتائیے یہاں پر اگر کوئی بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے اور دل میں ذرا برابر بھی بغض ہو اہل بیت سے، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والے کا یہ مقام ہے کہ وہاں پر بھی ساری زندگی نمازیں پڑھے اور دل میں محبت اہل بیت کی بجائے بغض اہل بیت ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو باقی علاقوں میں جو کہ ساری زندگی چاہے مسجد میں بیٹھا رہے، اگر اس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی اہل بیت کا بغض ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جنت میں جانے کا ٹکٹ، جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ، نماز بھی جنت میں لے جائے گی، روزہ بھی جنت میں لے جائے گا، زکوٰۃ بھی جنت میں لے جائے گی، حج بھی جنت میں لے جائے گا، سارے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان تمام اعمال کی قبولیت کا جو وجہ ہے، کا جو سبب ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے، وہ اہل بیت کا پیار ہے۔ اہل بیت کی محبت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی تو روزے قبول ہوں گے، اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی تو ہمارے جمعے قبول ہوں گے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، یہ ساری باتیں انسان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس لیے نماز پڑھنا بھی ضروری، لیکن اس سے پہلے اہل بیت کی محبت کے دل میں ہونا بھی ضروری۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، ان سے پیار کرو میری وجہ سے کہ وہ میری آل ہیں، وہ میری اولاد ہیں، وہ میری اہل بیت ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی اہل بیت سے محبت کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ جب خطبہ حجۃ الوداع تھا، یعنی حضور نے آخری خطبہ جو دیا تھا حج کے موقع پر، اس موقع پر بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ پوری امت سے خطاب تھا، سامنے کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا جب حضور نے وہ خطبہ بیان فرمایا تھا۔ تو حضور نے سب سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ حضور نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا کہ یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ 2 چیزیں کون سی حضور نے بیان فرمائیں؟ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک قرآن پاک ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تم گمراہ نہیں ہوگے، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اہل بیت سے محبت کرتے رہو، تم گمراہ نہیں ہوگے، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔